إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ حضرات محترم، جس طرح آغاز میں یہ بات عرض کی تھی، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ سورۃ المائدہ وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ نے بہت سے احکامات کو بیان کیا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا اور کچھ چیزوں کو حرام، اور یہی انسانی زندگی کی آزمائش ہے کہ کون اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور مالک نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان کو اپناتا ہے۔ ان میں بہت سی تفاصیل ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ کے آئے ہیں، جہاں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات تلقین فرمائی کہ حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عابد بن جائے گا۔ اور وہیں پہ اللہ نے حکماً یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ۔ اہل ایمان جن چیزوں کو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے انہیں حرام مت کرو اپنے اوپر۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی اپنی اپنی امت کے سامنے اللہ کا پیغام حق پہنچانے کے لیے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کا مقدر بنی، اور بہت سے ایسے بد نصیب ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اور وہ ساری زندگی کفر کی دلدل میں دھنستے رہے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تو انبیاء کو مانتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے جن احکامات کا حکم دیا ہے اس پہ نہیں چلتے۔ تو اللہ جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 109 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت اب وہ تذکرہ کر رہے ہیں، بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل۔ اس دن اللہ رب العزت رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے سوال کریں گے ماذا اجبتم، آپ نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی امت کو یہ بات بتلائی تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو انبیاء اللہ رب العزت کے سامنے یہ بات کہیں گے انک قالوا لا علم لنا، اے اللہ ان کے دلوں کے حالات تو ہم نہیں جانتے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ غیب کی باتیں ساری تو جانتا ہے، تجھے ہم سے زیادہ علم ہے کہ یہ کیا انہوں نے کیا جواب دیا۔ لیکن ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ رسول بعض کے تو حق میں شفاعت کریں گے اور بعض کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف گواہی کن کے دیں گے؟
انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. رسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رب، اے ہمارے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. یعنی ہر گھر میں قرآن تو آج موجود ہے، اور ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ قرآن ہی باعث برکت ہے. شاید مسلمانوں کا کوئی ایسا گھرانہ نہ ہو جس کے گھر کے اندر قرآن نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ کچھ کھولتے ہیں کچھ نہیں کھولتے. وہ جزدانوں کے اندر اور طاقوں کے اندر ساری زندگی پڑا رہتا ہے، اسے کوئی نکال کے صاف بھی نہیں کرتا. پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. اور کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن عمل کوئی نہیں. اللہ ایسی بدقسمتی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ کے رسول اللہ سے عرض کریں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم تیرے بھیجے ہوئے پیغام کو پس پشت ڈال. اور یہاں انبیاء کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا، اے اللہ ہمیں علم نہیں کہ انہوں نے ہمارے بعد کیا کیا ہے. لیکن یہ بات جان لیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. کہیں گے انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے. اور ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری زندگی کے دو حصے ہیں، ایک ظاہری ہے، ایک چھپا ہوا باطنی ہے. ہم اپنا ظاہر تو بڑا صاف ستھرا رکھتے ہیں، اپنی وزاداری کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ انسان اچھا ہے جس کی انفرادی زندگی بھی اچھی ہے. مالک ہماری انفرادی زندگیوں کو بھی پاک کر دے. اگر ہماری اکیلے میں جو زندگی ہے، جب ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اگر وہ درست ہے تو تب ہم اچھے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن جب رسولوں نے ہمارے خلاف گواہی دے دی تو ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. اللہ اس دن سے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں ہر حرام سے بچائے، ہر حلال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ زندہ رکھے. اللہ شیطان کے شر سے ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے، اپنی پناہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے نیکی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.